میں ہپ ہاپ گروپ آؤٹلاز کا ممبر تھا۔ یہ گروپ ٹوپاک شکور نے سنایا تھا۔ میرا نام اس وقت نپولین تھا۔ ہم ایک ہی خاندان کی طرح رہتے تھے۔ اس طرح گروپ کے کچھ ممبرز، بلکہ بہت سارے ممبرز ٹوپاک کے رشتہ دار تھے۔ قذافی جو کہ ٹوپاک کا سوتیلا بھائی تھا، یہ پورا خاندان تھا۔ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ ٹورز کرتے تھے، البمز بھی بناتے تھے، مگر وہ زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے تو ہوش ہی یہیں سنبھالا تھا۔ جب ایک دفعہ انسان موت سے بچتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان میں عاجزی آ جاتی ہے کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے، مجھے احتیاط کرنی ہوگی، یا پھر انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ لیتا ہے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ کیا ایسا ہی ہوا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا کہ پاک کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تھا۔ وہ خود ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ جب ہماری اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس واقعے سے پہلے جب اسے گولیاں لگی تھی تو وہ پہلے یہ سوچتا تھا کہ کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں 16 سال کی عمر میں ٹوپاک کے ساتھ ملا تھا اور اس وقت میں نے سب کچھ کیا۔ مطلب یہ کہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ٹوپاک کی موت کے علاوہ میں کچھ اور ڈھونڈنے لگا۔ میری ماں کی جب موت ہوئی تو میں اس وقت 3 سال کا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی موت اپنے آنکھوں سے دیکھی کیونکہ اس کو میرے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ تو میں اپنی تمام عمر صرف موت دیکھتا آیا ہوں۔ یہ طرز زندگی بھی وجہ بنی کہ میں سچ کی تلاش میں نکل پڑا، نیو جرسی چھوڑ کر آیا۔ تو میں سوچتا تھا کہ میں کامیابی کی آخری منزل یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ بہت بڑا گھر ہو، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں پیدا ہوئے، اور اگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا مالک کون ہے، تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنے خالق کی عبادت نہیں کر رہے تو وہ خوش نہیں ہو سکتے، چاہے ان کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی گاڑیاں ہوں۔ تو میں نے جب قرآن پڑھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ انسان کا کام نہیں ہے، اس میں وہ سب تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ مثلا میں خوشی کو ڈرگز میں تلاش کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں ہی دل کا سکون ہے، اور اس کی کیفیت جیسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے میں اور اس مذہب پر چلنے میں کچھ خاص بات ہے، اس سے ایک خاص سکون ملتا ہے، ایک خاص اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں سچے مذہب کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سچ کی تلاش میں ہے تو اسے کہیں گے کہ تمہیں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کا انگریزی ترجمہ جا کر پڑھیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ آپ کسی مسلمان کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ نہیں لگائیں کہ مذہب کیسا ہوگا، شاید آپ مذہب سے پھر دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیے، آپ کو مذہب کے بارے میں سب پتہ چل جائے۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اسلام میں داخل ہو گئے اور کفر سے بچ گئے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ لوگ اس طرز زندگی سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں، اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں، لوگ لاکھوں ڈالر چھوڑ کر اسلامی زندگی کی طرف کیوں آ رہے ہیں۔ ایک بات اور جو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی شک نہیں کہ سکون، کامیابی اور خوشی کی زندگی صرف اسلام کے ذریعے ممکن ہے، صرف اسلام کے مذہب کے ذریعے۔